الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ایک واقعہ درد بھرا ہے جو ایک صحابی کا واقعہ ہے۔ وہ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت تھے، بہت حسین تھے۔ اللہ کے نبی کو یہ ایک واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت داہیہ کلبی پر پڑی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ علیہ السلام نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے۔ اے میرے پروردگارا، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ، حضور کی دعا تو قبول ہو گئی، حضور کی دعا قبول ہو جاتی تھی، ایک منٹ بھی نہیں لگتا تھا۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیارے محبوب، اے میری جان جانا، اے میرے آقا، بتائیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید رسالت کے بارے میں حضرت داہیہ کلبی کو بتایا۔ حضور نے فرمایا، حضرت داہیہ نے کہا، اللہ کے نبی میں مسلمان ہوں، اللہ کے نبی میں مسلمان ہوں، مسلمان تو ہو جا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میں نبی ہوں، مسلمان تو ہو جاؤ، اے داہیہ مسلمان ہو جا۔ لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو درد بھرا اپنا واقعہ سنا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے داہیہ بتا، تو نے کیسا گناہ کیا ہے، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں، یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں، اور میرے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ وہ سنا رہے ہیں کہ ہمارے بیٹیوں کو دفن کرتا رہا۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوب واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے،
یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا میرا درد بھرا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا آقا، آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے، محبوب اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت داہیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، داہیہ اب کیا ہوا ہے، اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو؟ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میرا ایک گناہ اور بھی ہے، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا، جسے آپ کا رب معاف نہیں کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، داہیہ کیسا گناہ، کیسا گناہ ہے، بتاؤ اے داہیہ، بتاؤ کون سا گناہ کیا ہے؟ حضرت داہیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ میری بیوی حاملہ تھی، یا رسول اللہ میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا، میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹا ہوا اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا، اسے زندہ بیٹی کو دفن کر دینا اگر بیٹی پیدا ہوئی۔ داہیہ روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، یا رسول اللہ میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آواز آئی دروازے سے، چھوٹی سی بچی کہنے لگی کون؟ آپ کون ہیں؟ حضرت داہیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ میرے منہ سے نکل گیا اگر تم بیٹی ہو، اگر۔ حضرت داہیہ واقعہ سناتے سناتے رو رہے ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا تم کون ہو؟ حضرت داہیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بچی بولی میں اس گھر کی مالک ہوں، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہو؟ حضرت داہیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے منہ سے نکل گیا اگر تم بیٹی ہو اس گھر کی، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کی، اس گھر کے مالک کی، تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی بابا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں کتنے دن سے آپ کے انتظار کر رہی تھی، کتنے دنوں سے آپ کے انتظار میں رہی ہوں۔ حضرت داہیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے بیٹی کو دھکا دیا، یا رسول اللہ میں نے دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی داہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا،
میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا، یا رسول اللہ اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ بچی بہت خوبصورت تھی، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسے سینے سے لگا لوں۔ پھر سوچتا تھا کہ کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو دفن کیا، اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا یا رسول اللہ، تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگی دایا اسے نہ مارنا، دایا یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا، راستے میں میری بیٹی نے کہا بابا کیا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا، وہ پوچھتی جا رہی ہے بابا کدھر چلے گئے تھے، کبھی میرے منہ چومتی، کبھی میرے بازو گردن کے گرد دے لیتی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا، میں خاموش رہا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا، یا رسول اللہ میں نے ایک مقام پر جا کر اپنی بیٹی کو بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اسلام لانے سے پہلے کا یہ واقعہ سن رہے ہیں کہ زبان سے حضرت داہیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، یا رسول اللہ آقا میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا یا رسول اللہ وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں، دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں، چھاؤں میں آ جائے، بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں، بابا گرمی ہے چھاؤں میں آ جائے، اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا یا رسول اللہ۔ آخر میں جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی۔ قبر جب کھود لی یا رسول اللہ تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے کہنے لگی بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسا نہ مارے، مجھے ایسے نہ مارے۔ یا رسول اللہ میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی اے میرے مالک میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، اے میرے رب میں نے سنا ہے تیرا محبوب آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا یا رسول اللہ۔ اس کی یہ باتیں سن کر وہ میری بیٹی یہ دہرا رہی تھی یا اللہ ابھی تو اپنا محبوب بھیج دے، بیٹیاں سلامت نہیں ہیں، بیٹیاں مر رہی ہیں یا رسول اللہ، ابھی بھیج بھی دے اپنا محبوب۔ یا رسول اللہ میں نے اسے دفنا دیا۔
حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے، اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سنو، پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سنو۔ اس کی بیٹی کا جو واقعہ ہے، یا رسول اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، فرمایا داہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سنو، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھے محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ اس بیٹی کا واقعہ سنو داہیہ جو مجھے محمد کے انتظار سے دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا، 3 دفعہ واقعہ سنا حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عنہم رونے لگ گئے اور کہنے لگ گئے اے داہیہ ہمارے آقا کو کیوں رلاتے ہو، اے داہیہ ہمارے آقا کو کیوں رلاتے ہو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت داہیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت داہیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی، اتنا روئے میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ سلام کہتا ہے محبوب اور فرماتا ہے یا رسول اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داہیہ کو کہہ دے وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، مانا نہ تھا۔ اب مجھ کو آپ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو داہیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے، حضرت داہیہ کا یہ گناہ ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی اس نے بڑا کیا، اس کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ہے۔ فرمایا جس طرح شہادت کی انگلی آپس میں ہے، حضور نے 2 انگلیوں کو اشاروں کو آپس میں ملا کے فرمایا جو اپنی بیٹی کو پالے گا، بڑا کرے گا، پھر اس کے فرائض ادا کرے گا تو کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے قریب ہوگا جیسے 2 شہادت کی انگلیاں ساتھ ہیں، اور اس کو اجر بھی عطا فرمائے گا، جنت میں لے کے جائیں گے حضور۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ 1 جان بس 2 جان فدا، کروں کیا کروڑوں جان فدا۔ یا رسول اللہ آپ ہی ہمارے سہارے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار تعداد آپ نے بشارتیں دی، فرمایا تم کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، جو مجھ پر درود و سلام، تم جہاں بھی ہو درود و سلام پڑھو گے مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ گناہ معاف کر دیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا روئے اور بیٹی کی شان بیان کر دی اور بیٹی کے فرائض ادا کر دیے۔ حضور نے کیا شان بیان کی، حضور نے فرما دیا جو بیٹی کی کفالت کرے گا، اس کے فرض ادا کرے گا، پھر اس کو بڑا کرے گا، فرض کرے گا اس کے، پھر وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے شہادت کی ساتھ والی انگلی یہ دونوں کٹھی ہیں، ایسے میرے ساتھ کٹھا ہوگا کل قیامت کے دن۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اور اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے اور گمراہی سے اللہ تعالیٰ بچائے، اس پاک ماہ رمضان میں صاحب برکت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین الکریم۔